نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، ترجمۃ القرآن کے اصولوں میں سے آج ہم 17 سے 21 تک اصول پڑھیں گے، اور اس سلسلے کا یہ آخری لیکچر ہے۔ یہ 21 اصول جو کہ بہت آسان اور سادہ ہیں، اگر کوئی بھی ایک عام آدمی ان اصولوں کو پیش نظر رکھے تو اسے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑی آسانی ہوگی۔ اصول نمبر 17 یہ ہے کہ ان کا معنی اگر ہے، اور یہ شرط کے لیے آتا ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے عرض گزار ہوں گے، جب اللہ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کی قوم نے آپ کو میرا بیٹا قرار دے دیا اور مریم علیہ السلام کو میری بیوی قرار دے دیا، کیا ایسا کرنے کے لیے آپ نے ان سے کہا تھا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، اگر میں نے ایسا کہا تھا تو یقیناً آپ جانتے ہیں۔ اور پھر وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا گیا، میرے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا تحریفات کی، کیا تبدیلیاں کی، ان سے آپ میری نسبت بہت زیادہ واقف ہیں۔ یہاں پہ لفظ ہے ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسا کہا تھا، یعنی یہ شرط کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اصول نمبر 18 یہ ہے کہ فعل ماضی بعض اوقات دعا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو۔ صحابہ کرام کے لیے ہمیشہ ہم دعائیں کرتے ہیں، جو کہ قرآن کا ہمیں حکم ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان دونوں جملوں میں راضیہ یہ فعل ماضی ہے، جس کا معنی ہے کہ راضی ہو، یعنی راضی ہوا بھی اس کا معنی ہے، لیکن جب یہ دعا کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب ہے راضی ہو۔ اور اسی طرح صلی کا مطلب ہے درود بھیجا یا رحمت نازل کی، اور اسی طرح دعا کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ رحمت نازل کرے، اور سلمہ کا مطلب ہے سلامتی نازل کی یا سلامتی نازل کرے۔ تو جب یہ جملے ہم پڑھتے ہیں تو دراصل ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کا ترجمہ ہوتا ہے رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے اور ان پر سلامتی نازل فرمائے۔ اور اصول نمبر 19 یہ ہے کہ ماں کے بعد اگر اللہ آ جائے تو اس وقت ماں کا معنی نہیں ہوتا ہے، اور بھی جگہوں پہ ماں کا معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہاں پہ ہم اس کا معنی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد جملے کے اندر لفظ اللہ آ رہا ہے۔ جیسا کہ لا کے بعد بھی اللہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور ماں کے بعد بھی وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، یعنی یہ صرف کے معنی میں آتا ہے، نہیں کا اور مگر کا لفظ ختم کر دیں اور ایک ہی لفظ یہاں پہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ ہوگا صرف، کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ ان کی یہ ایک بہت خاص صفت ہے۔ اور اسی طرح لفظ لم یہ فعل مضارع پہ آتا ہے، یعنی کہ فعل مضارع کا بنیادی معنی زمانہ حال کا ہوتا ہے یا زمانہ مستقبل کا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے شروع میں لم آ جائے گا تو پھر اس کا معنی ہم ماضی والا کریں گے، لم یلد ولم یولد۔ اللہ رب العزت کے بارے میں سورہ اخلاص کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور
قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا 21واں اور آخری اصول یہ ہے کہ کسی فعل کے آخر میں اگر واو آئے گی اور اس واو کے بعد الف ہوگا، یہ وہ الف ہے کہ جو لکھنے میں آتا ہے لیکن اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا، اسے پڑھا نہیں جاتا، تو یہ واو اور الف اس چیز کی علامت ہے کہ اب یہ فعل جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو یہاں پہ آمنو کے آخر میں واو اور اس کے بعد الف ہے، اور اسی طرح عاملو کے آخر میں بھی واو ہے اور اس کے بعد الف ہے۔ تو یہ واو اور الف جمع کی علامتیں ہیں، اور کسی بھی فعل کے آخر میں واو اور الف کا آنا جمع کی علامت ہے۔ اگر ہم اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں، اگر ہم اپنی دلچسپیوں کا تھوڑا سا حصہ قرآن مجید کے ان اصولوں کو دے دیں، اپنی دلچسپی کی توجہ تھوڑی سی اس طرف مبذول کر دیں، تو چند ہی دنوں کے اندر ہم ان اصولوں کو یاد بھی کر سکتے ہیں، ان کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے قرآن مجید کا معنی و مفہوم بڑی حد تک ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے جو سٹیپس انعام القرآن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام لیے جا رہے ہیں، ان میں جہاں پہ ہماری کتاب انعام القرآن کا تعلق ہے، اس میں جو 30 لیکچر ہیں جو کہ پہلے 40 لیکچر تھے، اب ان کو مزید مختصر کر کے 30 لیکچر بنا دیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی ایک عام آدمی، ایک طالب علم، ایک دکاندار، ایک تاجر، ایک کسان، کوئی شخص بھی عمر کے کسی حصے میں بھی کسی مسجد میں یہ کلاس لیتا ہے اور 1-1.5 مہینہ اپنا آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد اپنے دن میں سے کوئی 1-1.5 یا 2 گھنٹے کا ٹائم بالخصوص رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیوں میں دے لیتا ہے، تو وہ قرآن مجید کے ان الفاظ کو سیکھنے کے قابل ہو جائے گا کہ جن کی مدد سے وہ قرآن مجید کے 90% الفاظ کو یاد کر لے گا۔ بہت ہی مختصر ہیں، 400-450 الفاظ ہیں، اور اگر ان کے ساتھ یہ 21 اصول ملا لیے جائیں جو کہ 5 لیکچرز کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، تو پھر مزید آسانی ہو سکتی ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اور بھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور یہی اصل مقصد ہے کہ ہم کلام ربانی کو، اللہ کے اس آخری پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس پہ عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔